دین کے حوالے سے حدیث تواتر پیش کر دیں. حدیث میں شیعہ ہو تواتر، جاؤں گا، ایک بھی پیش کر دیں حدیث متواتر. حدیث متواتر یہ بھی پوچھ کر دیں کہ امام المبین سے مراد حضرت میں علی آپ کے ہیں، سامنے کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں گا. جس میں آپ کو ماننے میں کسی قسم کی بھائی وہ نہ ہو. حدیث متواتر لے آئیں شیعہ ہو جاؤں گا. میری بعض بات باتوں میں. اور عقیدہ شیعت کی بات مختلف ہو، خدا کی قسم میں یہ لباس پہنا میں چھوڑ بھی یہ امامہ اتار دوں گا خبر واحد پر. یہ وہ موقف نہیں، لے کر آپ آئے. نے خود سنا یار، یہ کیسی باتیں میں کر عرض رہے کر رہا ہوں نا. اس کی تفسیر بیان دیکھیں، کر یہی تو عرض جنید کر رہا بھائی ہوں. یہ بچکانہ باتیں کر رہے ہیں. بچکانہ. آپ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ نے یہ مولا علی سے سنا ہے، علامہ تو انہوں نے تبا- جو دین ان کے پاس ہے انہوں نے رسول اللہ سے سنا. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے تو بعد نزدیک میں تو باتیں ساری کریں گے. آیتوں آیت کی- تو بتائیں، میرے آیت کون سی ہے؟ نزدیک تو انہوں نے ساری آیتوں کی تفسیر ہی غلط کی ہے. بھائی غلطی کا کہہ کر اب یہ کون سی آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ میں سننا چاہتا ہوں. ان کو دیا. نہیں آپ تیاری کریں اچھے طریقے سے. مجھے تیاری- بڑے تعجب ہوا. میں تیاری نہیں مجھے اپنی آپ صداقت صرف کی جھوٹا دلیل دینا. جھوٹا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر قرآن کی ہائے ترکیبات کریں، نہ کہ جو کو سننے والوں کو تو پھر سمجھ میں سوال آتی. کیا نا میں نے، آپ بھائی نے غلط بات یہ ہے طریقے سے نہیں، اس آیت کا آپ فہم بیان کیا. بتا دیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے. نہیں فہم قرآن پر زیرو ہیں. اچھا وہ آپ زیرو ہوں گے. مومنین ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا یہ انصافی نہیں ہے کہ عالم موجود ہے اور ایک غیر عالم جو ہے وہ بیعت طلب کرے؟ ہم اس میں مولا علی کے ساتھ ہیں. اگر مولا علی ان سے خاموش ہے تو پوچھیں ہم بھی یہ ہے خاموش کس طرف آخر؟ ہم مولا علی کے ساتھ. یہ مولا علی نے نہیں یہ تو دو روئی ہو گئی نا. اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تم پر یہ لکھ دیا ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب آئے تو تم وصیت کرو، اور یہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. تو جو رسول اللہ آپ کے پاس آئین لے کر آئیں اللہ کا، وہ خود وصیت نہ کر کے جائیں. یہ کس قدر یعنی رسول اللہ کے قرآن کے خلاف عمل کرتے تھے. بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت کرنا بہتر تھا یا وصیت نہ کرنا بہتر تھا؟ وصیت کرنا بہتر تھا. وصیت کرنا بہتر تھا. یہ عقلی تقاضا بھی ہے ہمارا. تو بات یہ ہے کہ رہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ جو انہوں نے اٹھایا کہ بھئی ہمیں خود نے سمجھنا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وما يذکر الا اولو الالباب. اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ اس کے اندر آیات متشابہہ بھی ہیں، محکمات بھی ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کجروی ہے، وہ متشابہ آیت سے کیا کرتے ہیں؟ فتنہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حقیقی اس کی وہ لی جائے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اب یہ جو آیت اتر رہی ہے راسخون فی العلم، وہ جانتے ہیں اس کی تعویل کو. تو اللہ رب العالمین نے زمین پر کوئی ایسے افراد رکھے ہیں جو اس کی تعویل حقیقی جانتے ہیں، جنہیں اپنے ساتھ رکھا ہے. میں جانتا ہوں اور وہ جانتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور سوائے اہل عقل کے اس پر کوئی غور فکر ہی نہیں کرتا. تو بھائی جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اس کی تعویل میں جانتا ہوں اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، یہ بات تو مبہم ہے، اس میں نام نہیں ہے قرآن کے اندر. تو راسخون فی العلم کی تشخیص کون کرے گا؟ رسول اللہ کیوں آئے قرآن لے کر؟ بس فقط سنانے کے لیے؟ اس کی تشخیص کون دے گا کہ راسخون فی العلم کون ہے؟ تو رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں؟ اب یہ بتائیں کہ آیا اس حدیث کو مانتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تو تواتر کے ساتھ ہے. رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ ترکت فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں؟ بھائی پھر رسول اللہ کو کیوں ضرورت پڑی ہے کہنے کی میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے؟ تو وہ کہہ رہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو راسخون فی العلم 2 الگ افراد ہیں. بالکل نہیں تو ان چیزوں کو سمجھیں جی نا. جی. جو میں چیز کہہ رہا ہوں جی. اس مدعا کو حل کریں. آپ دیکھیں اگر تو اس چیز کو نہیں مانتے جو میں دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھئی اللہ، میں نے اتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ اس چیز کو نہیں مانتے، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے نا اگر گردان بنا لیں گے کہ اس میں تواتر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تفسیر کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی مسند کا فیصلہ لوگ کریں گے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ کرے گا، یہ کہاں ہے؟ کیوں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم میں فی الارض. پہلے کہہ رہا ہوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کرے گا، وہ رسول اللہ کے اچھا آپ بتا سکتے اللہ ہیں رب دیکھیں آیت استخلاف کی تفسیر بتا میں سکتے بتا ہیں؟ دیتا نہیں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ جی اللہ رب العالمین نے دیکھیں، کوئی یہ قرآن مذاق نہیں ہے، دین خدا مذاق نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے، یہ اللہ پر بہتان باندھنے والی بات ہے. اس بہتان کی وجہ سے یہ کہ جو جیسا آ جائے، پھر ان کے پاس کوئی صورت نہیں بنی. انہوں نے کہا کہ یہ دھونس نہ جمائیں کہ معصوم امام کی. بھائی یہ خود اللہ کا تقاضا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو جو گناہوں سے پاک ہو. یہ اللہ کے دین پر سوالیہ نشان ہے. تو اب
یہ نہیں کہ کس کا، پوری جماعت کا عقیدہ ہے نا کہ جو جیسا فاسق فاجر آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، قال رسول اللہ. بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی میں ساری چیزیں وعدے کر چکا ہوں، آج تک کوئی جواب نہیں ملا اس کا کہ کوئی بندہ ہمیں بات سمجھاتا کہ بھئی یہ جو آپ منصب الہی سمجھتے ہیں، اس قرآن کی کوئی آیتیں پڑھتا کہ ایسا کوئی منصب نہیں ہے. نہ کوئی آج تک ایسا پلیٹ فارمز پر کوئی مفتی آیا جو یہ کہتا یا رسول اللہ کی حدیث سناتا کہ رسول اللہ فرما گئے تھے کہ میرے بعد تم جسے چاہو بنا لینا. ایسی کوئی بات کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ جہاں بھی ملے گا رسول اللہ کی وصیت ملے گی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی، کہیں پر خلیفتین کی بات آ رہی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. ہدف کیا ہے اس کا بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ تو اس چیز کو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا نا کہ بھئی جب وہ رسول اللہ اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو وہ بتائیں گے نا کہ یہ کون ہے افراد. ایسا تھوڑی ہے کہ جو جیسا سسٹم بنتا جائے گا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی قال رسول اللہ، اب جو جیسا آ جائے. کیوں؟ انہوں نے امام معصوم کا انکار کیا اور کیا کر دیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بھئی اطاعت کرنی ہے آپ نے، اللہ نے واجب کی ہے. تو بات یہ ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، صاحب علم ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قاری قرآن ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ بھائی کیا اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ کوئی فاسق فاجر ہم پر مسلط ہی نہ ہو، کوئی ظالم ہم پر مسلط ہی نہ ہو؟ دین اسلام میں، چلو تھوڑی دیر کے لیے مجھے سمجھ لیں، میں غیر بن کے آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ کے اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ جس میں کوئی آپ کے اوپر اس طرح کا شخص مسلط ہی نہ ہو؟ آپ کے اوپر یزید مسلط نہ ہو، آپ کے اوپر آل مروان مسلط نہ ہو، آپ کے اوپر حجاج بن ثقفی جیسا مسلط نہ ہو. اللہ آپ کے اسلام میں اللہ نے کیا نظام دیا بتائیں؟ جی طلال. دیکھیں قبلہ نے دھونس والی بات کی، میں نے دھونس کی بات نہیں، مفسرین، یہ قرآن کا تقاضا ہے، تقاضا ہے، قرآن کا اللہ رب العالمین کی ذات کا تقاضا ہے، اس کے دین کا تقاضا ہے. ورنہ آپ کے دین اسلام پر لوگ غیر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. یورپ کے اندر، یو ایس اے کے اندر وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ آنیسٹ ہونا چاہیے، ہمارا پریزیڈنٹ وعدہ وفا کرنے والا ہونا چاہیے، وہ سچی بات کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن آپ خود سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں جو ایسا بھی آ جائے اٹس اوکے، اور کہاں منسوب کرتے ہیں قال رسول اللہ. تو کیا یہ قرآن کے مخالف باتیں نہیں ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں قبلہ، جو میں نے دھونس کی وضاحت کر دو وہ کوئی ائمہ کی طرف نہ لے جائے. مفسرین کا بار بار جو قبلہ نام لے رہے تھے اس کے حوالے سے کہا کہ قول معصوم حجت ہوتا ہے، قول مفسر حجت نہیں ہوتا. اس کے لحاظ سے دھونس کا لفظ بولا. اللہ کے ہاں جو معصوم ہے سراخوں پر، چاہے وہ مولا علی ہی کیوں نہ ہو، اختلاف ان کی عصمت اور ان کی تقرری کا ہے، نہ کہ ان کے حجت ہونے کا. قبلہ نے جو ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے اسلام کا سیاسی نظام، اس کے اوپر جہاں تک یہ بات کا قرآن مجید نے بھی اس کو واضح کیا، احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کا جو نظم ہے وہ سیاسی نظم ہو، وہ معاشی نظم ہو، جو بھی مسلمان کوئی نظم بنائیں گے وہ باہمی مشاورت سے بنائیں گے. یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے. اب اس کے آگے جو تفصیلات آپ کو ملتی ہیں، قرآن نے ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کرنے کی بات کی ہے کہ تم جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں کے ظلم و عدوان کے خلاف وہ جہاد و عدل قائم ہو جائے. تو قبلہ نے جو بات کی نا کہ یزید مسلط نہ ہو، حجاج ابن یوسف مسلط نہ ہو، کسی نے جہاد نہیں کیا تو یہ اس کا قصور ہے نا، سنیوں کا یا شیعوں کا قصور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے بات کی کہ قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف آپ جہاد کریں گے، فتنے کو روکنے کے لیے آپ جہاد کریں گے. مسلمانوں کا سیاسی امیر باہمی مشاورت سے آئے گا، تلوار کے زور پر. یہ بار بار خلاف دے راشدہ کہ یزید ہو یا اس کے آباء ہوں، سب تلوار کے زور پر آئے ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں سب تلوار کے زور پر آئے ہیں. حضرت ابو بکر سے سیدنا حسن تک آزادانہ رائے لی گئی ہے، کسی پہ زور زبردستی نہیں. اختلاف تو رائے تو زور زبردستی نہیں کی نا. مولا علی نے اگر اس روایت کو مان لیں کہ 6 مہینے بیعت نہیں کی تو پیچھے کیا بندے بھیجے تھے؟ صحیح و سند روایت بتائیں نا. اچھا سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، صحیح و سند روایت لے کر پیچھے بندے بھیجے تھے. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھ لیں کہ امام حسن نے جب صلح کی ہے تو معاملہ کیسے بگڑا اور کس طرح یزید کو منصب پر بٹھانے کی کوششیں کی گئیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو ہمارے شیخین پر یا ختنین پر جو بات کی جاتی ہے، دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ کام لوگ کریں گے، وہ حدیث اور آیت بتا دیں. میں آیت بتائی ہے نا، امرہم شورا بینہم، اس سے بتائیں گے. جی مسلمان کوئی بھی نظم قائم کریں گے باہمی مشاورت سے کریں گے. اچھا باہمی مشاورت. اچھا یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے، اہل تشیعوں کا اعتراض ہے. میں نے کہا میں ہی سوال کر لیتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشاورت سے بنایا گیا، سقیفہ بنی سعدہ میں،
لیکن جب حضرت عمر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر نے کی ہے. اس کی قرآن و سنت میں کیا وہ دلیل اب ہے؟ دیکھیں دو اس پہ مشاورت ہے عرض کر دیتا ہوں نا. جی جی. دو چیزیں ہیں کہ پہلے مقدمے کو ہم نے ثابت کرنا ہے. جی تفصیلات تو روایتوں میں آتی ہے نا. اچھا ٹھیک. مقدمہ ہی باطل ہوگا تو روایت کو کیوں ہم پیش کریں؟ میں نے امام مبین پر اس لیے کہا تھا مقدمہ ہی باطل ہو رہا ہے اس لیے ہم روایت پر کیوں جائیں. اچھا ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ روایت کا آپ نے حوالہ دیا اسی بخاری میں آپ اٹھا لیں کہ حضرت ابو بکر نے مشورہ کیا ہے ایوان نمائندگان سے. اچھا. اور وہاں پر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو ہم پر مسلط کریں جو غصے کا تیز ہے. تو یہ مشورہ ہو رہا ہے تو رائے دی جا رہی ہے نا. تو مشورہ تو ہوا ہے, دھونس نہیں چڑھائی گئی, امپوز نہیں کیا گیا, آزادانہ طور پر رائے لی گئی ہے اور وہ اسی روایت میں موجود ہے. اچھا ایک سوال میں مفتی صاحب سے آج فتویٰ لکھواؤں گا. آج تو انہوں نے پھڈا ہی حل کر دیا, سارے مسئلے آج انہوں نے حل کر دیے. اب چاہے کہ بندہ پوزیشن لے لے, اپنی یہ پوزیشن لے لے. انہوں نے فرمایا کہ وامرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے معاملات جو ہے نا شورا حل کرے گی. شورا نے اس مسلمانوں کے اجماع سے یزید خلیفہ بنا تھا. تلوار کے زور پہ بنا تھا. نہیں تلوار شورا سے نہیں بنا تھا. کس نے آپ سے کہا کہ تلوار کے زور؟ آپ تاریخ اٹھا لیں, انکار کر رہے ہیں اسٹیبلش. تاریخ کی ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ بالکل. آپ تبری اٹھائیں, ابن اسیر اٹھائیں, تاریخ ابن کثیر اٹھائیں, ہر جگہ بخاری اٹھائیں. مروان ابن حکم اپنے بادشاہ کی روایت سنا رہا ہوں. تھوڑا سا کراس کوسچننگ بھی کرنے دینا ساتھ ساتھ. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ شورا کے خلاف ہوا ہے, لیکن پھر جن لوگوں نے بیعت کی تو ان کے اوپر کیا پھر وہ آئے گا؟ تو میں نے آپ سے جب میں نے آپ سے کہا کہ فتویٰ لگا, بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ دین بیان کر رہے ہیں, دیکھیں میرے بات سنیں نا, یزید کی بیعت تو صحابہ نے بھی کی, اس کو بنانے والے بھی خود ایک صحابی ہیں. تو کیا یہ طاقتور فتویٰ ساتھ ساتھ دیتے جائیں نا, میں سوال کرتا جا رہا ہوں. تو جو بنا رہے ہیں طاقت کے زور پر, ان کے لیے کیا پھر اسلام کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, مجھ سے فتویٰ لکھوا لیں, میں بھی ایک فتویٰ لکھواؤں گا. نہیں وہ آپ جو میں مفتی نہیں ہوں نا, آپ مفتی ہیں, میں مفتی نہیں ہوں. ہمارے یہاں فتویٰ ہر بندہ تھوڑی لکھتا ہے. میں بھی نہیں لکھتا. آپ یہ بتائیں کہ پھر جو آپ نے بات خود کہی ہے, میں نے نہیں کہی یہ بات, آپ نے بات کہی ہے کہ پھر جو بھی جس طرح سے بھی ہوا ہے تو یہ جن لوگوں نے کام کیا کہ آیا وہ اللہ کی مخالفت کی ہے آیت کی, یا پھر جو کم کام کیا وہ ٹھیک کام کیا؟ میں عرض آپ کے سامنے وہی کر رہا ہوں, رائے دینے کا میں رائے دے لوں گا, مسئلہ نہیں ہے. میں نے بھی آپ سے رائے مانگی تھی, آپ نہیں بولے تھے. نہیں, جو آپ چیز بیان کر رہے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اس سے یہ بتائیں کہ مسلمان اپنا حاکم اس سے بنائیں گے شورا کے ذریعے سے. تو بتا دیا نا کہ آقا علیہ السلام, اس میں بھی تو آپ حدیث لائیں گے نا. کیسے کس میں لائیں گے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کا مقصد کیا ہے؟ اصول ہو گیا نا کہ دیکھیں جس کی اطاعت ہم نے کرنی ہے اور اللہ کی طرف سے واجب ہے وہ ہم شورا سے بنائیں گے. یہ آپ دیکھیں کتنے لوگ شورا سے بنے آج تک. شورا کہاں گئی؟ ایک ہی جو ہے نا حضرت عمر نے شورا بنائی جس سے حضرت عثمان بنے, اس کے بعد شورا کہاں ہے؟ یزید شورا سے بنائے ہیں, مولا علی شورا سے نہیں بنے. نہیں, مولا علی کو تو لوگ خود آئے ہیں نا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ شورا نہیں ہے نا, کیا کہیں گے؟ وہ تو شورا کمیٹی ہوتی ہے نا, آپ جس کو کہتے ہیں. نہیں, آپ شورا پہ لفظ دیکھیں پھر پہلے نہیں, حضرت ابو بکر بھی نہیں, حضرت دیکھیں اس وقت کیا لوگوں کو آیت کا پتہ نہیں تھا جب حضرت ابو بکر بنے تھے, وہ بھی شورا سے نہیں بنے نا. شورا سے بنے نہیں, تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا تھا غلط ہوا تھا. کیا غلط ہوا تھا؟ یہ فلتا تھا جو حضرت ابو بکر خلافت بخاری میں لکھا ہے. بات کو سمجھیں آپ, اصل میں لفظ کے اوپر بحث آ گئی ہے, میں نے اس لیے کہا تھا. دیکھیں امرہم شورا سے بینہم مراد لوگوں کی امور, نہ کہ اللہ جس کی اطاعت کر رہا ہے انسان اس میں شریک ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے. میں نے دو لفظ بولے تھے, شورائی نظام, آپ شورائی نظام جو ہے تلوار کے زور پر نہیں, آزادانہ تلوار کے زور پر. دیکھیں نا جن لوگوں نے اس نظام کو بدل دیا, جو بقول آپ کے, میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں, وہ تو ایک بڑی طویل بحث کی طرف ہم چلے جائیں گے. تو یہ جو نظام بدلا گیا, تو پھر ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا رائے ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی مخالفت کی, شورا کے نظام کو بدل دیا؟ نہیں, آپ نے جب قرآن کی مخالفت, ہم ان کی غلطی بیان کر رہے ہیں. یہ غلطی بیان کر رہے ہیں. اچھا جی جی بسم اللہ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن مجید اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا, قرآن مجید اگر یہ یزید کی بات کر رہے ہیں, قرآن مجید اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو اس کی تفسیری غلطی ہے. بھائی یہ غلطی کا لفظ انہوں نے کہا, ٹھیک ہے نا, کہ ان سے غلطی ہوگی. کن سے؟ آپ نے بھی کہا نا کہ جنہوں نے یہ چیز کی کہ بھائی اس نظام کو یزید کو کھڑا کیا, جنہوں نے یزید کو کھڑا کیا, وہی کہہ رہے ہیں نا بھائی, جو شورا اللہ نے کہی تھی اس طریقے سے بناؤ اور مخالفت میں چلے گئے تو قرآن کی مخالفت ہوگی. جنہوں نے یزید کو کھڑا کیا تھا ان سے غلطی ہوئی. ہاں یہ آپ نے کہا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, جو مقصد یہ جو کھڑا ہوا تو قرآن کی مخالفت میں, جنہوں نے اس کی بیعت کی, تو جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جگہ پر بھی بیان کیا ہے کہ فتنہ, جب فتنہ سامنے آ جائے تو بعض اوقات
کیا کہتے ہیں وہ کہاں ہے آیت سن پڑھیں لینا صاحب، بات تو سن آیت لیں، تو پڑھیں نا بات ساتھ، تو سن کہاں لینا۔ قرآن میں آپ قرآن میں آیت اللہ تب کی بات پڑھوں گا، کریں۔ جنید بھائی آج 2 گھنٹے اور بیٹھیں گے، آیت تب آیت پڑھیں گا، پڑھیں نا پہلے ساتھ ساتھ۔ یہ امام باقر کے اس قول کا مطلب بیان بھائی کریں۔ وہ میں بات دیکھو آپ ہدف سے نہ ہٹے نا، آپ آیت جنید پڑھیں۔ بھائی 1000 آیتیں بھی پڑھ جاؤں گا، خدا کا مدعا ہوا میں ہی ہے، خدا کا مدعا میں بیان کر رہا ہوں کہاں نا، پہ میں امام خدا کا انہوں نے مدعا تحریف میں نے قرآن بیان کی کیا ہے، پھر خدا فہم کا قرآن میں نہیں، تحریف خدا کیا کا ہے، مدعا میں نے سیاق بیان کلام کیا کو ہے، نظر انداز کیا اور خبر واحد کو قاضی بنایا نظام قرآن پر۔ ہدایت کو میں نے بیان کیا ہے، آپ منٹ قرآن گبری کے وانڈ کو پڑھیں، وہ تعویل قرآن کے مجید میں کیا کہتا ہے کہ علماء آپ کو کا میں نے قرآن بیان محرف کیا ہے۔ ہے۔ آپ دیکھیں بات سے پھر موضوع سے نہ ہٹے، آیت استخلاف موضوع سے آپ نہ ہٹے، سنیں، آپ آیت استخلاف میں نہیں بھی انہوں موضوع نے سے نہ ہٹے نا، سیاق ہمارا کلام کو ہٹایا نہیں، دیکھیں اور استخلاف کا معنی ہی بدل آپ دیا۔ اچھا، پہلے غلطی میں کہہ کے پھر اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے قرآن میں، آپ ان کو غلطی بھی کہہ رہے ہیں، اب اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ آیت تو پڑھ کے آج سنیں۔ میں عرض کر رہا ہوں نا بھی آیت پڑھنے کا تب فائدہ ہے جب آیت کا مدعا پہلے یہ بتائیں کیسے واضح ہوگا۔ کیا مقصد؟ تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں میرے تو بعد نزدیک میں تو واضح ساری کریں گے، آیتوں آیت کی- تو بتائیں میرے آیت کون سی ہے؟ نزدیک تو انہوں نے ساری آیتوں کی تفسیر ہی غلط کی ہے۔ بھائی غلطی کا کہہ کر اب یہ کون سی آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ میں سننا چاہتا ہوں۔ دین کے حوالے سے حدیث تواتر پیش کر دیں، حدیث میں شیعہ ہو تواتر، جاؤں گا، ایک بھی پیش کر دیں حدیث متواتر۔ حدیث میں متواتر یہ بھی پوچھ کر دیں ہاں، کر کہ دیں۔ امام المبین سے مراد میں حضرت علی آپ کے ہیں، سامنے کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ جس میں آپ کو ماننے میں کسی قسم کی بھائی وہ نہ ہو۔ حدیث متواتر لے آئیں، شیعہ ہو جاؤں گا۔ یہاں فتویٰ ہر بندہ تھوڑی لکھتا ہے، میں بھی نہیں لکھتا، آپ میں یہ ایک طالب بتائیں علم کہ ہوں۔ تو بتا دیا نا کہ امرہم شورا بینہم کے خلاف جو اچھا، بھی آیا وہ غلط اچھا، آیا۔ یہاں پہ غلط ایک آیا نا، پوائنٹ تو ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا، اب اللہ نے جو ہے نا کہا ہے کہ جہاں فتنہ ہو قبلہ وہ جہاں فتنہ قبلہ والی مجھے آیت۔ اجازت دیجیے گا، ایک بڑا اہم چیز رہ جائے گی۔ دیکھیں اس چیز کو کلیئر کروائیے گا، جی، جی، انہوں نے بالکل۔ کہا کہ جہاں آپ یہ فتنہ clear ہو تو کیجیے ایک گا۔ اور کنڈیشن دیکھیں اس میں ایک چیز، ایک وہ بڑا condition اہم پوائنٹ clear رہ گیا، میں چاہتا ہوں وہ عوام الناس کے آگے رکھیں۔ وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ ذرا بتائیں۔ آپ کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں وصیت نہیں کر کے گئے تھے۔ اگر وصیت کر کے گئے تھے تو اہل سنت میں بھی اختلاف ہے۔ کیسے اختلاف؟ یہ ہے کہ اہل سنت میں 12 خلفاء کی حدیث ملتی ہے ہمیں، اس سے لگتا ہے کہ وصیت ہوئی تھی۔ قرطاس کے موقع پر حدیث کے مفہوم سے ہمیں ملتا ہے کہ وصیت نہیں ہوئی تھی۔ یہ دو بڑی کانٹرڈکشن ہے، اس کو ذرا کلیئر کریں پلیز۔ دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، قبلہ بار بار ناراض ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا مدعا کیسے واضح ہوگا۔ قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے، قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے واضح مصدر ہے۔ قرآن مجید سنی شیعہ کا اتفاق ہے، قرآن کے تابع ہے سب کچھ، قرآن سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے جو بات کی کہ آپ نے جتنی بھی روایات کا حوالہ دیا، عقیدہ امامت جس کی بنیاد پر آج ہم گفتگو فرما رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا سا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر کفر کے فتوے بھی ہیں، جہنم کی وعید بھی ہے اگر وہ جان بوجھ کر معرفت امام کا انکار کرے۔ امام کی معرفت سے وہ ناآشنا ہے نا، جانتے بوجھتے، تو ان کے ہاں فتوے موجود ہیں۔ بعض تو جانتے بوجھتے کی بھی شرط نہیں لگاتے۔ اس کا مطلب عقیدہ امامت بہت بڑی چیز ہے، تو وہ خبر واحد سے ثابت ہوگا۔ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ ظنی۔ اہل سنت میں خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ تو آپ کا تو سارا ہے ہی خبر واحد کہاں سے ہے جان- ہمارا؟ آپ کہاں اہل ہے سنت بتائیں؟ کے مناہج آپ کے جانتے پاس تو کہاں ہیں؟ خبر ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو وصیت ہی نہیں ہے۔ میں عرض کر یہ رہا ہوں بات نا۔ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، خبر واحد وصیت کی بات آپ کے کر پاس رہا ہوں۔ ٹوٹل وصیت کچھ ہے ہی اب نہیں جو ہے۔ آیت انہوں نے پڑھی نہ ہے، آپ کے پاس رسول اللہ کی بتائی ہوئی تفسیر ہے، جو تو نہ ہم آپ کے کہتے پاس ہی نہیں ہے کہ تفسیر ہونی رسول چاہیے۔ اللہ کی وصیت قرآن ہے، بالکل واضح ہے۔ آپ کے پاس تو خبر واحد ہی نہیں ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے، آپ خبر بات واحد کر رہے تو ہیں اچھا، ہے۔ خبر واحد مجھے ایک سوال کا طلب بھائی جواب دیتے ہیں تاکہ علامہ صاحب کی کنفیوژن بھی دور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھوانا چاہتے تھے، وصیت قرطاس کے موقع پر نہیں لکھوا پائے، حضور نے باہر جانے کا کہا، چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ حضور بیمار تھے، بہت سخت بیمار تھے۔ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ کاش ہمیں رسول وصیت لکھوا جاتے، یہ الفاظ ہیں، اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح کہا ہے کیونکہ اس کے جو مین راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر رسول وصیت دے کے چلے جاتے تو یہ جو امت میں 1400 سال سے خلافت و امامت کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا؟ جی، بڑی آپ نے اچھی بات کی۔ اسی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ جی جی، اسی حدیث کے آخر میں آقا علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اچھا اس میں فرمائی ہیں، ہاں، ایک جملہ آپ نے بولا ہے کہ یہود کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، وہ وصیت ہے۔ جی، آقا علیہ السلام نے اس پہ کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے نکال دو یہود کو۔ تو پھر اہل سنت یہ کیوں کہتے وصیت نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ تو عرض کر رہا ہوں، وصیت سے یہودیوں مراد کو تو خلافت دوبارہ لے کے آئے بارے میں، ہیں جنید بھائی، یہودی تو دوبارہ آگے۔ خلافت کے بارے میں، مسکن نہیں ہے نا ان کا، جزیرہ نما عرب مسکن نہیں ہے۔
جزیرہ نما عرب میں شرک نہیں ہے. تبھی تو جو دبئی میں مندر بنا ہے تو علماء میں اختلاف ہے کہ دبئی جزیرہ نما عرب میں آتا ہے کہ نہیں آتا. جزیرہ نما عرب میں ایک دین ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ السلام نے اس میں کی بھی ہے. اور اگر آپ یہ ہم پر بات کر رہے ہیں, میں حالانکہ اس کا قائل نہیں ہوں, تو بخاری میں روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں بے چین ہیں, کھڑے ہیں, اور اماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے والد کے لیے لکھوا دوں. تو روایت تو ربط پیدا ہو رہا ہے, لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. اچھا, جو آیت یہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے. تبھی کہہ رہا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ آیت وراثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت وصیت نازل کی کہ تم اب وصیت کے ذریعے اپنی اولاد میں جائیدادیں تقسیم کرو. اس کے بعد خود سورہ نساء آیت نمبر 12-13 میں اللہ نے خود نازل کر دے حصے. اب وصیت کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یعنی کہ آیت نازل ہو رہی ہے والدین کے بارے میں, ذوی القربہ کے بارے میں, کہ اپنی جائیداد کے حوالے سے وصیت کر کے جاؤ کہ تمہارا کتنا کتنا مال کس کو ملے. اس کو یہ جانشینی پر لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ کے دین کی کوئی وراثت ہی نہیں ہے. میں تو قرآن سے ثابت کروں گا نا, میں آیت پڑھ رہا ہوں. انبیاء کی کوئی علمی وراثت نہیں لینا, پہلے بات پوری زمین کی وراثت ہے. یہ بات پوری زمین کی, میں آیت اس میں میں نے کہا مدعا خدا کا بات ہو رہی ہے کانٹیکس میں, بات ہو رہی ہے جائیداد کی وصیت کی. یہ لے جا رہے ہیں جانشین کی وصیت پر. خود سے خدا کے منہ میں اپنی بات ڈال. دیکھیں جو بھی جنید بھائی میرے سوال ہیں ان کا جواب لے لیں. امام باقر کے قول کی وضاحت نہیں آئی, نہیں ہزار آیتیں بھی سنا. اچھا, وصیت کا مسئلہ تو حل کریں. میں نے کر دیا نا. آقا علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں, کوئی جانشین کے حوالے سے کوئی وصیت, امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا. ایسے ہی کا مطلب چھوڑ دیا. امت سے مراد یہ کہ لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنا خلیفہ خود چن. قرآن نے اصول بیان کیا ہے نا, امرہم شورا بینہم. اچھا, وہ آپ نے بتایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ لوگوں پر چھوڑ گئے. باہمی مشاورت سے مسلمان اپنا امیر چنیں گے, جس کو آزادانہ آپ کہہ لیں, ایک آزادانہ انتخابات کہہ لیں. اور جنہوں نے بیعت نہیں کی ان کے خلاف کوئی عبداللہ ابن عمر کا ایک بڑا قول بتاؤں بخاری کا, کیونکہ بخاری کی بات چل رہی ہے. جی جی. وہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہم نے یزید کی بیعت اللہ اس کے رسول کے نام پر کی ہے. آپ مانتے ہیں اس بات؟ نہیں, میں اس بات کو نہیں مانتا. عبداللہ ابن عمر صحابی رسول, آپ کے صحابہ جو ہیں وہ عادل کی رائے ہے نا. نہیں, صحابہ روایت حدیث میں عادل ہیں. کئی ہزار احادیث محدث نے نقل کی. ہر مسئلے میں عادل نہیں ہے, روایت حدیث میں عادل ہے. یہ مسئلہ بھی سنیوں نہیں تو پھر یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا نا کہ وہ حدیث ستاروں والی, پھر وہ تو ان کا روایت. چلو اچھا بھائی, میں تو 2 سال پہلے. اچھا, میں اپنا ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنا جنید بھائی. دیکھیں جو چیزیں میں نے بیان کی, آیات جو قرآن سے استدلال پیش کیا, اس کے رد میں چلو آیات کے ذریعے سے ہی جو ہے نا رد پیش ہوتا تو مجھے مزہ آتا. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بچے نہیں ہیں چھوٹے سے, اور یہ سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے خلافت کا رسول اللہ لوگوں پر چھوڑ گئے, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ یہ لے کر آئیں, تو پھر امیر المومنین نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ اس کا یہی مصداق تھا, تو 6 مہینے کیا قرآن کی مخالفت کی تھی ان کے بقول؟ کیونکہ ہم تو اب نہیں مانتے نا. 6 مہینے تک کیا قرآن کی مخالفت کی؟ جیسا تیسا یزید آ گیا تھا تو کیا امام حسین قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اصحاب نے تو بیعت کر لی تھی نا, لوگ تو جمع ہو گئے تھے نا کسی بھی صورت. تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کنڈیشن میں کیا نظام دیا ہے؟ کوئی آیتیں پڑھ کے سنا دیں, وہ جو آیت یہ سنا رہے تھے. دیکھیں یہ اس قدر مہم مسئلہ ہے, مہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ملم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ, کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے وہ پہچانے کہ اس کا امام کون ہے. یہ مشخص کون کرے گا؟ یہ خود میں ڈھونڈوں گا, خود بناؤں گا, پھر کہوں گا کہ اس کی معرفت کے سوا اگر میں مرا تو میں جہنم میں جاؤں گا, جاہلیت کی موت مروں گا. بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو آپ کو چیز دے رہے ہیں کہ ملم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ, تو اس میں ایک پیچھے بڑا ایک ہدف ہے کہ میں جس امام کو پہچانتا ہوں, جس کی میں معرفت رکھتا ہوں, تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے میرے پاس حجت ہے نا. تو اگر میں اس کی معرفت رکھوں گا تو میں جاہلیت سے بچ جاؤں گا, جاہلیت کی موت سے بچ جاؤں گا. تو یقیناً اس بات میں ہی یہ شامل ہے کہ یہ منصب منصوص من اللہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات امرہم شورا بینہم, یہ سوال مجھے آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. بھئی بات یہ ہے کہ جب امیر المومنین نے اعتراض کیا حضرت ابوبکر کے سامنے کہ آپ خلیفہ بن گئے, مجھ سے پوچھا تک نہیں. اب یہ کیسی شورا تھی جس میں علی جیسا فرد نہیں تھا, جس میں سیدہ فاطمۃ الزہرا نہیں تھی, جس میں امام حسن نہیں تھے, جس میں امام حسین نہیں تھے؟ یہ کیسی شورا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اور لوگوں نے مجھے بنا لیا, لوگوں کے اس سے میں بن گیا, آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟
بھئی اس امرہم شورا میں علی کہاں ہیں؟ بی بی فاطمۃ الزہرا کہاں ہیں؟ آج تک اس سے پہلے جن بھی مفتیوں سے میں نے سوال کیا کہ بات کو گول کر کے پتہ نہیں کہاں کی کہاں باتیں چلی جاتی ہیں، نہ باتوں کا جواب ملتا ہے، نہ کوئی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اب ہمیں کیا کریں۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھنے آتے ہیں علماء کرام، ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ سیکھیں، کہ وہ ہمیں دلیل دیں، کوئی مطمئن کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمائندگی اہل سنت کی، لیکن ہر مفتی صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے جو بالکل اہل سنت سے ہٹ کر نہیں، بالکل ہے الحمدللہ۔ میری بات اور عقیدہ شیعت کی بات مختلف ہو، خدا کی قسم میں یہ لباس پہنوں، میں بھی یہ امامہ اتار دوں گا خبر واحد پر، یہ وہ نہیں آپ نے خبر واحد پھر یہ جو ہے نہیں امام ابو حنیفہ کو پڑھ لیں، شافعی کو پڑھ لیں، مالک کو پڑھ لیں۔ دیکھیں عوامرہم شورا بینہم رسول اللہ کی کون سی تفسیر کے مطابق آپ نے یہ نکالا ہے؟ یہ آپ نے اپنے ذہن سے بتایا شروع میں، تو بھائی رسول اللہ نے تفسیر کیوں نہیں کی؟ یعنی آپ اس آیت کو منکر ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ والراسخون فی العلم، یعنی زمانے میں کوئی علم قرآن کا جاننے والا غلط پڑھ رہے ہیں، کیسے واو پہ وقف کر رہے ہیں، حالانکہ اس آیت کا تعلق پچھلے جملے سے نہیں ہے، اللہ صرف جانتا ہے، اور والراسخون فی العلم کے آگے جو اگلا حصہ ہے وہ الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں حافظ کس طرح سے بیان فرما دیں، یہ انہوں نے واو میں جو واو کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، اور یہ انہوں نے ترکیب نہیں، راسخون فی العلم کیا ہے؟ نہیں آپ راسخون فی العلم کیا ہے؟ ترکیب کرواؤں گا، آپ ترکیب جو ہے میں سمجھ نہیں، آپ یہ بتائیں تو راسخون فی العلم کیا ہے یہ بتائیں، سن لینا، آپ اس کو چھوڑیں نا، چلو میں نے مان لیا کیمرے کے اللہ جدا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں آتا، جواب نہیں، ہمیں بھی جواب اللہ جدا، میں نے مان لیا، ہمیں بھی جواب راسخون فی العلم کو انہوں نے کس اصول پر اس بھائی میں نے آپ کی بات مان لی نا، اللہ کے ساتھ نہیں ہے، راسخون علم نہیں، کیا غلطی؟ پھر مان کیا رہے ہیں؟ نہیں تو آپ بتائیں نا راسخون علم کیا ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو آپ بتائیں، پھر آپ پہلے بتا دیں، آپ صرف جھوٹا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر قرآن کی ترکیبات کریں، نہ کہ جو کو سننے والوں کو سمجھ میں سوال کیا نا میں نے، آپ نے غلط طریقے سے آپ بتا دیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے، نہیں فہم قرآن پر زیرو ہیں۔ اچھا وہ آپ زیرو ہوں گے، ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ائمہ کی تفاسیر موجود ہیں، ان کا مین پوائنٹ سن لیں، میں قبلہ میں چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ائمہ کی میری بات تفاسیر ہے نا، نہیں میری بات سے لے کر ان سے پوچھیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم کون تھا؟ سوال کریں مولا علی۔ تو میں تو قائل ہوں ہم در علی پر جائیں گے۔ اچھا ان کی ایک دلیل ہے، ان کی ایک دلیل ہے، سنیں یہ پوائنٹ رہ جائے گا، میں چاہ رہا ہوں عوام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک بیعت، یہ روایت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بخاری میں لکھا ہے ثابت نہیں ہے، تو بخاری قرآن ہے، آپ ہر بات کو خبر واحد، تو انہوں نے کہا کیا مولا علی کا جو عمل ہے سنی منہج کو جانتے نہیں ہیں، امام دارقطنی کو اٹھائیں، دیکھیں امام ترمذی یہ کو اٹھائیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کے پاس اپنے مکتب کے اپنے نظام کے کوئی دلائل نہیں ہے، جس نے کہا اچھا آپ کے سنیں ایک جملہ دیتے ہیں، ایک جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب 6 مہینے ویت والی جو روایت ہے اس کو صحیح مانتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، عرض کرنا یہ وہ لے گئے والراسخون فی العلم، اور امام دارقطنی کا اٹھائیں، امام حمیدی کا اٹھائیں، سب نے لکھا اس بات کو، 6 مہینے والی روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ امام بیہقی نے لکھا ہے کہ یہ تو بیت آپ کے پاس قرآن کے بعد سچی کتاب بخاری کس ہے، نے نہیں لکھا، یہ کس نے کہا ہے بتائیں؟ تو آپ کا عقیدہ ہے یہ برے صغیر کا جھوٹ ہے، برے صغیر کا جھوٹ ہے۔ امام دارقطنی نے 18 روایتیں بخاری کی ضعیف عرب نے بھی اس بات کی قائل ہے، بھائی عرب میں مسلم کو حجت مانا جاتا ہے، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ عرب میں مسلم کو ترجیح ہے بخاری پر، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ تو مسلم میں بھی یہ بات لکھی ہے، عرض کر رہا ہوں نا کیا لکھی ہے اس نے یہی لکھا ہے نا کہ بھئی 6 مہینے نہیں کی تھی۔ اب سن لینا، آپ مسلم کی بات کریں تو مسلم پہ کر لیتے ہیں، اب سن لیں مسلم کی بات مسلم پہ کر لیتے ہیں نا۔ اس روایت کے اندر میں نے جو پہلے بھی بات کی ان سے، اس روایت کے اندر جو الفاظ موجود ہیں سارے طرق اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے مد مقابل صحیح و سند روایات موجود ہیں کہ مولا علی نے تیسرے دن بیعت کی، جب آقا علیہ السلام کی تجہید و تکفین سے فارغ ہوئے، اس وقت تک معاملہ وہیں پر تھا۔ کتاب کا ریفرنس دے سکتے ہیں؟ سنن الکبریٰ للبیہقی، اچھا اس کے اندر روایت سند پیش کریں، صحیح سند ہے، نہیں سند صحیح سند ہے، صحیح سند، آپ ترکیب کرتے ہیں، میں سند سنا دوں گا۔ نہیں آپ مجھے یار آپ دیکھیں نا، بات سن لیں، آپ جو اور مشہور میں نے اپنی کتاب میں وہ روایت نقل کیا، دیکھیں میری بات سنیں، یہ بات کرتے ہیں خبر واحد پہ عقیدہ نہیں آئے گا، ان کے علماء بھائی عقیدہ نہیں ہے، جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے
کہ امیر المومنین نے 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی. جمہور اہل سنت یہ آپ اپنی ذاتی رائے لے کر آئے ہیں. ویسے میں ان کو آیت بھی پیش کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدا کا مدعا کیسے. آپ بتائیں خدا کا مدعا. ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں. آپ کے ابن حجر اسقلانی اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جو آج تک چیز رائج تھی, اب یہ بخاری مسلم سے بھی ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے. ان کے سارے مورچے کر لیے. نہیں آپ نے کیوں اٹھایا؟ آپ اس کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں. آپ آ جا کر اس کے ہاتھ اٹھا لیں. نہیں مانتا نہیں آپ مجھے دیکھیں, میری بات سنیں, ایک آیت ہو نا تو پھر مسئلہ ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الكتاب. اس کا ہدف کیا ہے؟ سورۃ الرعد کی اس آیت کا نمبر ہدف کیا ہے 43 کہ امیر المومنین سیاق کلام میں اہل کتاب اللہ کافروں سے مخاطب ہے. سیاق کلام اچھا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. امیر المومنین تو پھر آپ سر دین سے ہاتھ اٹھا لیں. آج سارے دین آپ نے جو باتیں رسول اللہ سے سنی, آپ نے جو دین سنا ہے رسول اللہ سے سنا. یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. جنید بھائی یہ بچکانہ باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ نے مولا علی سے سنا ہے, تو انہوں نے جو دین ان کے پاس ہے انہوں نے رسول اللہ سے سنا. شروع سے وہی بات اچھا چلے اس کی تفسیر تو بیان کر رہا ہوں نا. قرآن مجید کو سمجھنے کا بار بار میں عرض یہ کر رہا ہوں, یہ بات 4 گھنٹے تک بھی ہو جائے. علامہ طباطبائی کی ان کی تفسیر ہے. بھائی دیکھیں جنید بھائی ہمارا موضوع ہے خلافت و امامت. جی جی بالکل. یہ نظام ان سے آپ اللہ کے رسول اور قرآن سے ثابت کروائیں. جی جی میں چاہ رہا تھا اس کو اچھے طریقے ہمارے نزدیک اسلام نے کوئی نظام میں کہہ رہا تھا اس کو کنکلوڈ تو بھائی امروم شورا آج ان کو جو ہے نا سارے مل کے آج سارے مل کے امروم شورا امام مہدی سنت والجماعت کس نظام خلافت کو مانتے ہیں اصول بیان کر دیں. اور یہ آج ان سے کہیں کہ آج آیت موجود ہے نا وامرهم شورا بینہم, تو بسم اللہ امام مہدی بنا لیں جو سب تمام پوری امت کا ایک خلیفہ ہو. آج کیوں نہیں بناتے؟ تو جو نہیں بناتا اس سے پوچھیں. اچھا تو اب پوری امت سے پوچھ رہا ہوں نا میں آپ کے ذریعے سے. آپ بتائیں نا بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اس نظام کو نہیں مانتے نا, آپ تو اس نظام کو نہیں مان رہے نا. تو بھائی یہ ہے کہ بھائی یہ نظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ہم کیوں انتظار کریں؟ پھر ہم بنا لیں خود, یا جنید بھائی خلیفہ بن جائیں یا یہ بن جائیں. عرض کر رہا ہوں نا ہمارے یہاں ایک اور روایت بھی موجود ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ مہدی کے لفظ کے اوپر جو اتنا بحث کیے جا رہے ہیں. اچھا ابھی ان سے میں نے پوچھا سوال کر لیا عالم کون ہے؟ امیر المومنین عالم ہے نا, تو امیر المومنین عالم ہیں, حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں, تو ہدایت کون کرے گا؟ میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابو ایک خلیفہ موجود ہیں جس سے ہدایت لینی ہے. اب یہ تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے. 1 منٹ مفتی صاحب, امیر المومنین کو عالم مانتے ہیں, عالم کہہ رہے ہیں, اور عالم جو ہے وہ بیعت کرے کس کی جو ان سے کم علم والا. نہیں دیکھیں جواب دیا. نہیں میری بات سنیں نا, جو فتویٰ امام زید پہ وہ ہم پہ نہیں. آپ جو ہے آپ قرآن کو نہیں مان رہے, آپ مجھے حضرت کیونکہ بحث بڑھتی ہے. نہیں میری بات سنیں, عالم امیر المومنین کو مانتے ہیں, تو یعنی جو خلیفہ بنتا ہے وہی ہادی ہدایت دیتا ہے بقول ان کے, وہی سارا دین دیتا ہے. آپ نے شروع میں کہا کیا کہا ہے کہ بھائی جو خلیفہ بنانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تمام امور کو سنبھالتا ہے. تو ہدایت کا میں بیان کر دیکھیں ان کے پاس ان کے جو حکومت کے امام ہیں وہ دوسرے ہیں, ان کے حدیث کے امام دوسرے ہیں, ان کی فقہ کے امام دوسرے ہیں. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے, اور اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. نہیں ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. وہ ہمارے پاس ہم ان سے احکام لیتے ہیں جو وہ دین کو جانتے ہیں, وہ علم رکھتے ہیں, مجتہد ہیں, ان سے دین لیتے ہیں. لیکن بھائی سیستانی صاحب اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیتے. سیستانی صاحب وہ بات کرتے ہیں جو قال رسول اللہ یا قال امام ہوتی ہے. نہیں دیکھیں نا, دیکھیں وہ ہمارے مجتہدین ہیں, مراجین ہیں. ہم منصوص من اللہ ان کو نہیں کہتے. دیکھیں ہم جنہیں منصوص من اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے حدیث کے بھی امام ہیں, وہ ہمارے حکومت کے بھی امام ہیں, وہ ہماری فقہ کے بھی امام ہیں. تو اب دیکھیں نا عالم کی بات جب آ گئی, تو جب عالم امیر المومنین ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا یہ انصافی نہیں ہے کہ عالم موجود ہے اور ایک غیر عالم جو ہے وہ بیعت طلب کرے؟ ہم اس میں مولا علی کے ساتھ ہیں. اگر مولا علی خاموش ہے تو یہ ہے کس طرف آخر ہم مولا علی کے ساتھ. مولا علی نے نہیں, یہ تو دو روئی ہو گئی نا.